أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الدخان. اس سورت کا تعارف ہے الانذارات الالہیہ. الانذار یعنی ڈرانا ہمدردی کی وجہ سے لوگوں کو. یہ کس طرح ہوتا ہے؟ اگر کوئی چاہے کہ میں ایسی سورت پڑھوں جو ساری کی ساری اسی بات پر مشتمل ہو کہ اللہ کریم لوگوں کے ساتھ کیسے ان کی ہمدردی کی خاطر، ان کی اصلاح اور خیرخواہی کی خاطر اللہ کریم کیسے ڈراتے ہیں، تو یہ سورہ الدخان پڑھی جائے. سورۃ الدخان کا دعویٰ کچھ یوں ہے: انذار الکتاب المبارک المبین زجرا علی اللاعبین. انذار الکتاب المبارک المبین کہ کتاب مبارک جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، تو یہ جو ہے خیر خواہی کی طرف بلا رہی ہے. اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، برکت خیر کو کہتے ہیں. المبین جو کہ نکھرے ہوئے انداز میں، واضح انداز میں، کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. وہ کتاب اس مبارک طریقے سے ڈراتی ہے. زجرن علی اللاعبین، اور جو کتاب اللہ کو کھیل تماشا بناتے ہیں نعوذ باللہ، ان پر زجر بھی ہے. تو اسی لیے اس سورت کا اصل تعارف ہوا الانذارات الالہیہ. جس طرح پچھلی سورت تھی نا النعمت الالہیہ القرآنیہ، کہ اللہ نے جو بڑی نعمت کی ہے وہ قرآن کی صورت میں فرمائی ہے، سارے عالم کے لیے مشترکہ. تو پھر اس نعمت کے اندر ہے کیا؟ وہ بندوں کے لیے بچاؤ کا سب سے بڑا سامان اسی کے اندر موجود ہے. یعنی نقطۂ نجات وہ صرف اور صرف ایک قرآن ہے. اگر اس قرآن سے ہٹا تو بس نجات اس کے لیے کہیں بھی نہیں ہے، پورے عالم میں جہاں چلا جائے. تو اتنی بڑی نعمت الہیہ ہے کہ یہ ڈراتی ہے بندوں کو، سمجھاتی ہے بندوں کو. کوئی اگر ایمان پر نہیں، کفر پر ہے، اسے سمجھاتی ہے. کوئی ایمان پر نہیں، صرف اسلام پر ہے، یعنی ظاہری بود و باش اس کی ٹھیک ہے، باقی حقیقی روح ایمان سے محروم ہے، اسے بھی سمجھاتی ہے. جو گناہگار بن جاتا ہے اسے بھی سمجھاتی ہے. اور حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت والا ہو اسے بھی اللہ کریم یہاں رتبے سمجھاتے ہیں کہ اطاعت کا اس سے بھی اگلا رتبہ موجود ہے، اس سے بھی اگلا رتبہ موجود ہے. حتیٰ کہ کئی اللہ کریم اس صورت کے اندر منازل سمجھاتے ہیں، درجات بتاتے ہیں کہ اطاعت والے بھی اللہ کی طرف بھاگے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. یعنی اس صورت کے اندر اسی زمین پر رہتے ہوئے اپنے وقت کو کیسے قیمتی بنانا ہے، کیسے کام کرنے ہیں، کون کون سے لائح عمل اپنانے ہیں، وہ بھی اسی صورت میں موجود ہیں. کہ توحید حاکمیت، توحید الوہیت، اور اسی طرح اپنی افکار کو کیسے رکھنا ہے، اگلے آنے والے مصائب سے بچنے کا کیا انتظام کرنا ہے، اخلاق میں زبان کیسی ہو، اعمال کیسے ہوں، اتنے تک یہ ساری صورت سمجھاتی ہے. ہے تو چھوٹی سی صورت لیکن کیا ہی عجیب انداز ہے اس کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبیوں کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک دفعہ آپ کے سامنے
ابن سیاد آیا۔ ابن سیاد ایک عجیب قسم کا آدمی تھا یہودیوں کا، جو بعد میں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، اور اس کے طرح طرح کے فتنے ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں جستجو تھی کہ کہیں یہ دجال تو نہیں ہے، کہ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے اندر عجیب شرارتیں شروع ہو گئی تھی۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، یہ لڑکپن میں تھا اس وقت۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو فرشتہ وحی لاتا ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس فرشتہ بھی آتا ہے، شیطان بھی آتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، یعنی طرح طرح کے اپنے اندر عجیب باتیں رکھتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اس وقت کیا ذہن میں رکھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اس وقت یہی الفاظ تھے، سورۃ دخان بدخان مبین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل کے اندر اور آپ کی اتنی ذہنی وسعت کے اندر صرف یہی چل رہا تھا کہ ان کو ڈراؤں، ان کو سمجھاؤں کہ بندو اپنی قدر سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو، اللہ نے جس طرح بنایا ہے اسی طرح رہو۔ اب وہ اپنی قدر سے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اب عین ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن میں بدخان مبین رکھتے ہوئے آپ کے ہونٹ مبارک میں ذرا سی حرکت ہوئی ہو تو وہ کہنے لگا جی دوخ دوخ، یعنی دخان کا لفظ پورا نہیں پڑھ سکتا تھا، دوخ دوخ پر اٹک گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفع ہو، اپنی قدر سے بڑھ نہیں، تیرے پاس صرف شیطان ہی ہے۔ تو یہ صورت اس وقت بھی ایک اشارہ کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی کی وجہ سے کیسے ڈرا رہے ہیں کہ ایک نہ ایک نفس وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اور پھر اس کے اندر اللہ نے دنیاوی عذاب کی طرف بھی ایک اشارہ کیا کہ بندوں کو جب میں پکڑتا ہوں ان کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو کوئی اور صورت تو رہی نہیں، باتوں سے تو اب تم سمجھتے نہیں، اب بالآخر نعوذ باللہ پکڑ آ جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کے قرآن کی بات جیسی نکلے بندہ کانپ جائے، ہر آواز کو آخری آواز سمجھے، ڈر جائے۔ لیکن جب بندے اپنی اتنی دلوں کی سختی میں پڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھیج دیتے ہیں، اور پھر ان تکلیفوں میں بعض اوقات بندہ ایسا گھر جاتا ہے کہ وہ عذاب علیم اس کو شمار کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں بھی اشارہ کیا کہ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم، آپ انتظار کیجئے جب آئے گا ایک دخان مبین، ایک بہت بڑا دھواں جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، بڑا درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ یعوذ باللہ، بندے اس وقت کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے رب ہمارے ہم سے عذاب کو ہٹا لے، ہم مومن ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم آگے فرماتے ہیں کہ بندوں کی حالت، دلوں کی سختی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ انا کاشف العذاب قلیلا، ہم تھوڑی مدت کے لیے ہٹا دیں گے عذاب، انکم عائدون، تم نے پھر اسی طرح کرنا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، یعنی بندوں کی فطرت جب گناہوں والی ہو جائے تو پھر یوں کرتے ہیں، پھر اللہ کریم چھوٹی چھوٹی پکڑ بھی انذار کے لیے بھیجتے ہیں، یعنی ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو سمجھ جائے تو تب بھی سودے میں سستا ہے، ورنہ پھر ایک نعوذ باللہ ایسی پکڑ آتی ہے کہ پھر وہ واپس پلٹنے کا نام نہیں لیتی۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، ہم چھوٹی چھوٹی پکڑ کے بعد ایک بڑی پکڑ بھی لے کر آتے ہیں، پھر ہم اس کے اندر پورا انتقام لیتے ہیں۔ فرعونیوں کا واقعہ سنایا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ان کی زیادتیاں اور ظلم، اور پھر اللہ نے ان کو مختلف ادوار میں فرعونیوں کو پکڑا جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس بھاگ کر آ جاتے تھے، جی یہ تکلیف آئی ہے، یہ تکلیف ہم سے ہٹ جائے تو ہم مومن ہوتے ہیں۔
چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے، وہ بڑے عذاب کے سے بچنے کے لیے یہی کچھ کافی تھا، لیکن پھر وہ اسی طرح ہو جاتے تھے۔ بالآخر اللہ نے ان کو ایک ہی دن سارے لشکر کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو یوں یہ صورت اپنے اندر الانذار کا درجہ رکھتی ہے۔ دن قیامت کے بھی کچھ مناظر عجیب انداز میں اسی صورت کے اندر موجود ہیں، جو کہ عذاب کی تفصیلات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ آخر صورت میں فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، کہ کتنے پیارے اور سہل انداز میں ہم نے آپ کی زبان سے یہ قرآن جاری کر دیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے کا انداز جو قرآن پڑھ کر فرمایا کرتے تھے، وہ نصیحت والوں کے لیے تو بہت بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آنے والی چیز تھی، لیکن اگر نہیں سمجھ رہے، فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، انتظار کیجیے اب کسی اور فیصلے کا، یہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ کچھ نیا ہو جائے۔ تو یہ صورت الانذارات الالہیہ ہے، وما علینا الا البلاغ۔